آج وبائی مرض کو شکست دینے کے لیے ایک پیج پر کھڑی ہے۔ خود بھارت میں بھی اس وبائی مرض نے شدید تباہی مچا رکھی ہے، لیکن بھارتی سرکار ان حالات میں بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ حال ہی میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور بزدلانہ قدم اٹھایا ہے اور ہمیشہ کی طرح پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارت کو ایک بار پھر یاد کروا دیا ہے کہ چاہے وبائی مرض ہو یا کوئی اور جنگ، پاک افواج ہر طرح کے حالات میں اپنے گھٹیا دشمن کو ناکوں چنے چبانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی فوج کو استعمال کیا۔ پاک فوج نے ایک مرتبہ پھر بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے مقبوضہ جموں اور مقبوضہ بھارتی میں دراندازی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں تجویز دی ہے کہ وہ اپنے داخلی مسائل کو درست کریں جو مختلف وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کے 15 کور کے کمانڈر کی جانب سے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستان پر لگائے گئے دراندازی کے الزامات نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ ان کا مقصد 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے غیر قانونی اقدام جیسے اہم مسئلے سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ ISPR نے سلسلہ وار ٹویٹ میں کہا کہ اس کے علاوہ یہ الزامات کہ پاکستان عالمی وبا کے متاثرین کے ذریعے مقبوضہ وادی میں دراندازی کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے نمائندوں کو سرحدی علاقوں کے دورے کی اجازت دی ہے اور ہم شفافیت کے لیے ایسے اقدامات کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ مزید ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ بھارتی قیادت کو تجویز دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندرونی مسائل کو حل کریں جو نہ صرف عالمی وبا کے ساتھ غلط انداز سے نمٹنے کی وجہ سے ہیں بلکہ مقبوضہ وادی میں سالوں سے جاری تنازع کی وجہ سے بھی ہیں۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارتی افواج کی اشتعال انگیزی اور خلاف ورزی پر بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا۔ 12 اپریل کو دھدنیال، رکچکری، چریکوٹ اور 12واں سیکٹر میں بھارت کی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق اور 4 معصوم شہری زخمی ہو گئے تھے۔ بھارت کے حملے کے نتیجے میں دھدنیال سیکٹر کے 2 سالہ محمد حسیب نے جامِ شہادت نوش کیا، جبکہ رکچکری سیکٹر کے 2 شہری 26 سالہ وقار شاہ اور 72 سالہ محمد شریف شدید زخمی ہو گئے تھے۔ چریکوٹ سیکٹر میں 17 سالہ ٹیپو بھارتی فوج کے نشانے سے زخمی ہوئے، جبکہ 12واں سیکٹر میں 25 سالہ زرینہ بھی شدید زخمی ہوئی۔ ناظرین، عالمی وبا کی وجہ سے جہاں ایک طرف دنیا کے تقریباً ہر ملک کی معیشت متاثر ہے، وہیں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس صورتحال سے ملک کا غریب طبقہ تو متاثر ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ پریشانی ایسے میں پاکستانی اور اب انہیں فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بیرون ملک مقیم 11,000 سے زیادہ پاکستانی اپنی نوکریوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کے مطابق سعودی عرب کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک مثلاً بحرین، قطر، عمان اور کویت میں بھی ہزاروں پاکستانیوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ تاہم ان لوگوں کی تعداد کے حوالے سے متعلقہ سفارت خانوں سے اعداد و شمار طلب کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب سے واپس آنے میں دلچسپی رکھنے والے 873 افراد نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا، تاہم ان کے مطابق ان سب کی نوکریاں ختم نہیں ہوئیں۔ حکام کے مطابق یہ تعداد ان افراد کے علاوہ ہے جو عمرے کے ویزے پر سعودی عرب گئے اور ان کا ڈیٹا وزارت مذہبی امور کے پاس ہے۔ ناظرین، عالمی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ ملکی لاک ڈاؤن کو 3 مئی تک بڑھانے کے وزیراعظم نریندر مودی کے اعلان کے بعد منگل کو ہزاروں کی تعداد میں مہاجر مزدور ممبئی کے باندرا علاقے میں سڑک پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے گھر بھیجنے کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے۔ یہ سبھی مہاجر یومیہ مزدور ہیں۔ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پچھلے مہینے لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد سے یومیہ مزدور بے روزگار ہو گئے۔ اس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ حالانکہ حکام اور غیر سرکاری تنظیموں نے ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر پابندیوں کی وجہ سے ہو رہی دقتوں کو لے کر اپنے گھر کو واپس جانا چاہتے ہیں۔ پولیس کے ایک آفیسر کے مطابق تقریباً 1000 یومیہ مزدور دوپہر بعد تقریباً 3 بجے ریلوے اسٹیشن کے پاس باندرا ویسٹ بس ڈپو پر جمع ہو گئے اور سڑک پر بیٹھ گئے۔ یومیہ مزدور پاس کے پٹیل نگری علاقے میں جھگی بستیوں میں کرائے پر رہتے ہیں۔ وہ ٹرانسپورٹ کی سہولت کی مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گاؤں کو واپس جا سکیں۔ وہ مغربی بنگال اور اتر پردیش جیسی ریاستوں کے رہنے والے ہیں۔